السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ نمرہ احمد کا ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 18۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ARP۔ جہنم میں جائے ARP۔ وہ اس وقت اس پریشانی میں ARP کے سرپرائز کے بارے میں کہاں سوچتی۔ کامن روم میں 5-6 فلسطینی لڑکے چپ چاپ بیٹھے تھے، میز پہ لیپ ٹاپ کھلے پڑے تھے اور موبائل ہاتھوں میں لیے وہ سب اپڈیٹس کے منتظر تھے۔ ان کے چہرے دیکھے تو وہ افسوس کے سارے الفاظ بھول گئی۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ اور حالے خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئیں۔ آئی ایم سو سوری معتصم۔ اس کے کہنے پہ معتصم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، ہلکی سی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور دوبارہ اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی تکلیف محسوس کر سکتی تھی، بلکہ نہیں، وہ کیسے محسوس کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ وہ خود کو ان کی جگہ پہ رکھے۔ وہ تصور کرے کہ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں میچ کر سوچا، اگر خدا نخواستہ اسلام آباد میں جنگ جاری ہو، پورا شہر اپنے گھروں میں محصور ہو، اس کے گھر والے بیمار اور زخمی ہوں، اور پھر وہ ادھر ترکی سے ایک فلوٹیلا پہ انہیں دوائیاں اور خوراک بھیجے، مگر وہ فلوٹیلا کراچی کے ساحل پہ روک لیا جائے، اس میں سوار کچھ لوگوں کو مار دیا جائے اور اس کے گھر والے تڑپتے رہیں۔ ہاں، اس نے تکلیف سے آنکھیں کھولی۔ اب وہ محسوس کر سکتی تھی، جب تک اپنے ملک اور اپنے گھر پہ بات نہ آئے کسی دوسرے کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ کامن روم کا دروازہ کھول کر ٹالی اندر داخل ہوئی۔ حیا اور حالے نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ ٹالی چلتی ہوئی سامنے آئی۔ وہ لڑکوں کو دیکھ رہی تھی مگر ان میں سے کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ معتصم، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ معتصم اپنے جوتوں کو دیکھتا رہا، اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ حسین۔ وہ حسین کے قریب صوفے پہ بیٹھی۔ اس کا بیٹھنا گویا کسی کرنٹ کا جھٹکا تھا۔ حسین تیزی سے اٹھا، ساتھ ہی چاروں لڑکے اٹھے اور وہ سب اکٹھے باہر نکل گئے۔ ٹالی لب کاٹتے ہوئے انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دن اس کی اور فلسطینیوں کی مثالی دوستی کا آخری دن تھا۔ ان کے نکلتے ہی دوسری طرف سے لطیف کمرے میں داخل ہوا۔ آہٹ پہ ٹالی اور ان دونوں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ لطیف نے جینز پہ سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس پہ کالے مارکر سے نمایاں کر کے لکھا تھا، شیم آن یو اسرائیل۔ ٹالی نے وہ تحریر پڑھی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حالی نے زیر لب مسکرائی اور حیا کو دیکھا، وہ بھی جواباً مسکرائی۔ ٹالی، ٹرسٹ می، یہ صرف… لطیف ہاتھ اٹھا کر بہت دھیمے انداز میں اب ٹالی کو سمجھا رہا تھا کہ اس کی یہ تحریر صرف اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی فوج کے لیے تھی۔ اسے ٹالی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس سے ناراض تھا۔ ٹالی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے سمجھنے والے انداز میں سنتی رہی۔ لطیف کیتھولک تھا، ڈچ تھا، وہ یہ سب کہہ سکتا تھا، مگر فلسطینیوں کی بات اور تھی۔ جو انہوں نے کیا حالے اور حیا کو وہ بالکل درست لگا تھا۔ وہ ماتم کا دن تھا، گو کہ یونیورسٹی میں سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے تھے، مگر در و دیوار پہ چھایا سوگ اور اذیت دل کو کاٹتی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں، کس سے انصاف مانگیں۔ ہٹلر کہتا تھا، میں چاہتا تو تمام یہودیوں کو مار دیتا، مگر میں نے بہت سو کو چھوڑ دیا تاکہ دنیا جان سکے کہ میں نے ان کے بھائی بندوں کو کیوں مارا تھا۔ اور اس جیسی دوسری بہت سی کہاوتیں اسٹوڈنٹس اپنی اپنی شرٹس پر لکھ کر پہنے گھوم رہے تھے۔ وہ اور حالے بھی سارا دن سناٹے میں ڈوبی راہداریوں میں بے مقصد چلتی رہی تھی۔ پاکستان میں اپنے لاؤنج میں بیٹھے ریموٹ پکڑے ٹی وی پہ فریڈم فلوٹیلا کی خبر دیکھنا اور افسوس کر کے چینل بدل دینا اور بات تھی، مگر ترکی میں رہ کر اس ساری اذیت و تکلیف کا حصہ بننا دوسری بات تھی۔ وہ اینکر پرسن طلعت حسین کا شو کبھی بھی نہیں دیکھتی تھی، مگر یہ بات کہ وہ بھی ان سینکڑوں لوگوں کے ساتھ قید تھے بہت دل دکھانے والا تھا۔ وہ 6 جہاز تھے، 3 کارگو اور 3 مسافر بردار۔ یہ سب مختلف جگہوں سے آ کر مرمرا میں ایک مقام پہ اکٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے یہ پورا فلوٹیلا غزہ کی جانب گامزن ہوا تھا تاکہ غزہ کے محصورین کو امداد پہنچا سکے۔ جب فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچا تو اسرائیلی فوج نے جہازوں پر حملہ کر دیا۔
کتنے ہی لوگ شہید کر دیے اور باقی سب قید۔ دوپہر میں وہ اور ہالے باہر سبانجی کے کیفے کے فوارے کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھی چارٹس اور پلے کارڈز بنا رہی تھیں۔ انہوں نے سنا تھا کہ پورا استنبول سڑکوں پر نکل آیا ہے۔ سبانجی شہر میں نہیں بلکہ دور مضافات میں واقع تھی، سو ان کا ارادہ بھی آج جا کر اس احتجاج میں شامل ہونے کا تھا۔ مئی کے آخر کی دھوپ فوارے کے پانی سے ابل رہی تھی۔ وہ کوہنیاں میز پہ ٹکائے سر جھکائے پوسٹر میں رنگ کر رہی تھی۔ اسکارف کے ایک پلو سے نفاست سے کیا گیا نقاب اس کے چہرے کا حصہ بن گیا تھا۔ صرف بڑی بڑی سیاہ آنکھیں نظر آتی جو پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ انسان ایک ہی دریا میں 2 مرتبہ نہیں اتر سکتا۔ وہ بھی اب وہ والی حیا سلیمان نہیں رہی تھی جو 4 ماہ قبل ترکی آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نامحسوس طریقے سے بدلتی جا رہی تھی۔ ایک ثانیے کو اس کا ذہن صبح آئے پیغام کی جانب بھٹک گیا۔ کون سا سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ خیر، عبد الرحمن کی ہر بات ہی سرپرائز ہوتی تھی۔ اب تو اس نے حیران ہونا بھی ترک کر دیا تھا۔ پلے کارڈز اور پوسٹرز لپیٹ کر جب وہ کامن روم میں آئی تو سینڈرا، چیری اور سارا کتابیں گود میں رکھے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ حالے میز پہ رکھے اپنے بیگ میں کچھ چیزیں ڈال رہی تھی اور فلسطینی لڑکے بھی افراتفری کے عالم میں آ جا رہے تھے۔ سب کو احتجاج کے لیے استنبول جانا تھا۔ کیا تم لوگ آؤ گے سارا؟ اس نے ٹی وی میں مگن تینوں لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ نہیں۔ سارا نے اسکرین پر نگاہیں جمائے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ چیری اور سینڈرا نے تو اسے دیکھا تک نہیں، وہ اسی طرح کھڑی ٹکر ٹکر ان کے چہرے دیکھے گئی۔ حالے اور فلسطینیوں کے ساتھ سامان پیک کروانے اور احتجاجی شرٹس پہن کر اس کاررواں میں شامل ہونے کے لیے بہت سے ترک اسٹوڈنٹس بھی آ گئے تھے۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو گرمی سردی ہر موسم میں منی اسکرٹس میں ملبوس ہوتی تھیں۔ وہ لڑکے جن کا دین مذہب سے کوئی دور دور کا واسطہ بھی نہ تھا، کانوں میں بالی اور قابل اعتراض تصاویر والی ٹی شرٹس اور جینز پہننے والے لڑکے اب سب ایک ہو گئے تھے، مگر وہ لڑکیاں چیری، سارا، سینڈرا، ٹالی، وہ جن کے ساتھ حیا اور ڈی جے رات کو گھنٹوں باتیں کرتی تھیں، جو ساتھ کھاتی پیتی سوتی جاگتی ہنستی بولتی تھیں، اب وہی لڑکیاں اجنبی بنی بیٹھی تھیں۔ یہ لوگ کیوں نہیں چل رہے؟ سب واضح تھا، پھر بھی اس نے الجھن بھرے انداز میں حالے سے دھیرے سے پوچھا۔ حالے نے سارا والی بے نیازی سے شانے اچکائے۔ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے حیا۔ وہ بالکل چپ کھڑی رہ گئی۔ ان 4 ماہ میں انہیں ترک، پاکستانی، فلسطینی، نارویجن، ڈچ، چائنیز، اسرائیل اور ایسی ہی درجنوں تفریقات میں بانٹا گیا تھا، مگر آج قومیت کے سارے فرق مٹ گئے تھے۔ یہودی، عیسائی، بدھ مت سب ایک طرف ہو گئے تھے اور مسلمان اسٹوڈنٹس ایک طرف۔ اور وہ بھی کن سرابوں کے پیچھے دوڑا کرتی تھی، اسے بھی کن لوگوں کا لباس، کن کا رہن سہن اچھا لگتا تھا۔ انجم باجی اور جاوید بھائی سمیت وہ سب جب ٹاکسم پہنچے تو وہ 5 منٹ کے لیے معذرت کر کے تیزی سے استقلال اسٹریٹ کی طرف چلی آئی۔ اسے جہان کو بھی اپنے ساتھ لینا تھا۔ جتنے زیادہ مسلمان ہوں اتنا بہتر تھا۔ برگر کنگ پہ معمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ کی میزوں سے ہٹ کر اندر جانے والے دروازے میں داخل ہو گئی۔ کچن میں ایک ترک لڑکی اور ایک نیا لڑکا کام کر رہے تھے، دونوں شیف تھے۔ سلام، جہان کہاں ہے؟ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑاتے ہوئے لڑکے کو مخاطب کیا۔ وہ ابھی تو یہیں تھا، گوشت کاٹ رہا تھا، اب شاید۔ لڑکے نے مڑ کر ایک دوسرے دروازے کی طرف دیکھا، شاید ڈریسنگ روم میں ہو یا پھر باتھ روم میں۔ اسی پر ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ حیا نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھا۔ جہان اندر داخل ہو رہا تھا، یوں کہ سر جھکائے وہ آنکھوں کو انگلیوں سے رگڑ رہا تھا۔ جہان، اس نے پکارا تو جہان نے چونک کر گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں بھیگی اور سرخ سی ہو رہی تھی۔ وہ بمشکل مسکرایا اور سلیب کی طرف آیا۔ السلام علیکم، تم کب آئیں؟ وہ اس سے نظر ملائے بغیر گردن جھکا کر ٹرے سے گوشت کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ ابھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں، بس پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی تھوڑی، تو ابھی منہ دھونے گیا تھا۔ اتنی لمبی وضاحت، وہ بھی جہان دے اور پیاز؟ اس نے ارد گرد دیکھا، پیاز تو کہیں نہیں تھی۔ تم بتاؤ کیسے آئیں؟ ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں، فریڈم فلوٹیلا پہ حملے کے خلاف۔ تم چلو گے؟ پروٹیسٹ کیوں؟ ان بحری جہازوں میں اسلحہ نہیں تھا؟ اسلحہ نہیں جہان، ان میں دوا اور خوراک تھی۔
اس نے اچھمپے سے جہان کو دیکھا. کیا وہ اتنا بے خبر تھا؟ یہ تو تم کہہ رہی ہو. اسلحہ نہ ہوتا تو اسرائیلی کیوں روکتے اسے؟ وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے گوشت کے قطلے کھٹا کھٹ کاٹ رہا تھا. جہان، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کو کسی وجہ کی ضرورت ہے؟ یہ ان کی آپس کی جنگ ہے حیا. یہ فلسطینی بھی اتنے سیدھے نہیں ہوتے. یہ جہاد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، سب دہشت گردی کی قسمیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ فلوٹیلا کو واقعی ناجائز روکا گیا ہو، مگر ہمیں فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جہان، یہ کیسے ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ ہمارے ریجن کو ہماری ضرورت ہے. ہمارا ریجن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا اور ہمارے مرنے کے بعد بھی رہے گا. اسے قطعاً ہماری ضرورت نہیں ہے. اور پلیز تم اس محمد بن قاسم ایرا کے رومانس سے نکل آؤ. وہ بہت بیزاری سے گردن جھکائے کام کرتے ہوئے کہہ رہا تھا. یہ کیسا جہاد ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بندوق اٹھائے نکل پڑو. جہاد تو وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی اپنے گھر والوں کے لیے مشقت کر کے روزی کماتا ہے، جو میں کرتا ہوں، جو اس ریسٹورنٹ میں میرے ورکرز کرتے ہیں. جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ. بہرحال میں تم سے متفق نہیں ہوں، اور اگر تم غلط ہو کر اتنے پر اعتماد ہو سکتے ہو تو میں صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہ ہوں؟ وہ تلخی سے کہہ کر پلٹ گئی. جہان نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا، پھر سر جھٹک کر کام کرنے لگا. مسلمان اسٹوڈنٹ کا دوسرے ترک باسیوں کے ساتھ اسٹریٹ پروسیس جاری تھا. پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے وہ نعرے بلند کرتے آگے بڑھ رہے تھے. ایک شخص زور سے پکارتا ڈاؤن ود، تو باقی لوگ ہم آواز ہو کر اسرائیل چلاتے. ہر طرف ڈاؤن ود اسرائیل کے نعروں کی گونج تھی. پاکستان میں ایسے مظاہروں میں عموماً مردوں عورتوں کے درمیان تفریق سی ہوتی تھی، مگر ترکی میں دونوں صنف اکٹھے ہی ریلی میں چل رہے تھے. یوں بہت بچ بچ کر چلنا پڑتا، لیکن اس کا ذہن ابھی تک جہان میں اٹکا تھا. ہر ایک کے سیاسی تجزیات الگ ہوتے ہیں، سب کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. پھر کیوں اسے بار بار رونا آ رہا تھا؟ وہ کیوں بار بار اپنے آنسو بمشکل روک رہی ہے؟ وہ اسرائیلی ایمبیسی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے. معتصم کا وعدہ پورا نہ ہو سکا، مگر ان کا احتجاج شاندار رہا. اگلے روز اس کا پیپر تھا. وہ بے دلی سے تھوڑا بہت پڑھ کر جلدی سو گئی، اور پھر صبح منہ اندھیرے اٹھ کر کتابیں لیے جھیل پہ آ گئی. ہر سو نیلا سا اندھیرا چھایا تھا. جون شروع ہو چکا تھا، مگر اس وقت بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. گرمی صرف دن میں ہوا کرتی تھی. وہ پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں پہ کتاب رکھ لی. ہوا کے باعث شال سر سے پھسل کر گردن کی پشت پہ جا ٹھہری. دور دور تک کوئی نہ تھا، وہ وہاں اکیلی تھی. رونا تو اسے رات سے ہی آ رہا تھا، مگر اب اس میں شدت آ گئی تھی. وہ سر جھکائے بے آواز آنسو بہاتی رہی. گھر، ابا، اماں، روہل، سب بہت یاد آ رہے تھے. دفتن اس کا فون بجا. اس نے گھاس پہ رکھا موبائل اٹھایا. جہان کالنگ. اس وقت؟ خیریت؟ وہ حیران ہوئی. جہان، کیا ہوا؟ وہ زکام زدہ آواز میں ذرا پریشانی سے بولی. تم جاگ رہی ہو؟ آج تمہارا پیپر ہے نا؟ ہاں، میں جھیل پہ ہوں. تم کہاں ہو؟ ایک کام سے قریب میں آیا تھا، بس تم رکو، میں آ رہا ہوں. حیا نے موبائل بند کیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے. اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا غیر متوقع رویہ رکھنے والے شخص نہیں دیکھا تھا. ہیلو. چند ہی منٹ بعد وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا. اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا. جینز اور چاکلیٹ کلر ٹی شرٹ میں وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا. تم اتنی صبح کیسے؟ یہاں مجھے قریب میں پہنچنا تھا 7 بجے تک. سوچا جلدی آ جاؤں تاکہ پہلے تم سے مل لوں. مجھے لگا تم کل ذرا ناراض ہو گئی تھی. وہ اسی کے انداز میں اکڑوں بیٹھا اب جھیل کے پانی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. وہ بھی پانی کو ہی دیکھ رہی تھی. نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے. حیا، ایک بات کہوں؟ کبھی بھی اپنے قرابت داروں سے ان کی پولیٹیکل ویوز کے باعث ناراض نہیں ہوتے. وہ بہت نرمی سے دھیمے انداز میں سمجھا رہا تھا. وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی. اسے کچھ یاد آیا تھا. ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی. ہر کہانی کی ایک دوسری سائڈ ضرور ہوتی ہے. اس نے چہرہ موڑ کر حیا کو دیکھا. اب بتاؤ، کیوں رو رہی تھی؟ یوں ہی. وہ فوراً نگاہ چرا کر پانی کو دیکھنے لگی. بس گھر یاد آ رہا تھا. صبر کر لو. انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے. اگر وہ سہنا نہ چاہے،
آخر کیوں انسان کو سہنا پڑتا ہے سب کچھ؟ زندگی آسان کیوں نہیں ہوتی جہان؟ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ وہ ابھی تک پانی کو دیکھ رہی تھی جو چمک رہا تھا، جیسے نیلے آسمان پہ چاندی کے تھال کی طرح چاند سے قطرہ قطرہ چاندی پگھل کر جھیل کی سطح پہ گر رہی تھی۔ ابھی تمہاری اسٹوڈنٹ لائف ہے، اسے جتنا انجوائے کر سکتی ہو کرو، کیونکہ اس کے بعد زندگی اپنا نقاب اتار پھینکتی ہے اور چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تم کرو گی مجھ سے شادی؟ لمحے بھر کو چاندی کی تہ جھیل کی سطح سے پھیل کر سارے سبزہ زار پہ چڑھتی گئی۔ وہ ہر شے کو چاندی بنا گئی اور وہ دونوں بھی چاندی کے مجسمے بنے رہ گئے، چمکتے ہوئے سلور مجسمے۔ ہماری شادی ہو نہیں چکی؟ وہ تو ہمارے بڑوں نے کی تھی، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تم مجھے جانتی ہو، میں ہر وقت کوئی مسکراتا ہنستا آدمی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں میں بعض دفعہ بہت سخت ہو جاتا ہوں اور تب تمہیں میں بہت برا لگتا ہوں، مجھے پتا ہے، مگر میں ایسا ہی ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ ساری زندگی رہ لوگی؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ استنبول میں ہر حالات میں رہنے کے لیے تیار ہوں میں، اللہ نہ کرے جو ہم یہاں رہیں۔ وہ ایک بالکل غیر ارادی طور پہ چونک کر بولا۔ چاندی کے دوسرے مجسمے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یوں ہی کہہ رہا تھا۔ پہلے مجسمے نے گردن موڑ لی۔ تمہیں پھپھو نے کب بتایا کہ ہم؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ وہ کیوں بتاتی؟ میں اس وقت 8 سال کا تھا اور 8 سال کے بچے کا حافظہ اچھا خاصا ہوتا ہے، مجھے ہمیشہ سے پتا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ تمہیں نہیں پتا۔ بے اختیار اس نے زبان دانتوں تلے دبائی، زبان بھی چاندی بن چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ہر کسی سے معاذت کرنے آ جاتا ہوں یا ہر لڑکی کو ڈنر کے لیے لے جاتا ہوں؟ وہ ذرا خفگی سے اس کے معذرت کا حوالہ دینے لگا جب اس نے اس کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا۔ تم میری بیوی ہو اور میرے لیے بہت خاص ہو، بس میرے کچھ مسئلے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں تو ہم اپنی زندگی شروع کریں گے۔ چاندی کی تہ اب سبزہ کے دہانوں سے پھیلتی ڈورم بلاکس پہ پھیلتی جا رہی تھی۔ پوری دنیا، زمین، آسمان سب چاندی بنتا جا رہا تھا۔ حیا، ہمارے بہت مسئلے رہے ہیں، مگر میری ماں، ہم انہیں ٹھیک کر لیں گے۔ وہ زخمی انداز سے مسکرایا۔ ہم ہمیشہ سے ساتھ مل کر اپنے مسئلے ٹھیک کرتے آئے ہیں۔ ہم نے بہت اذیتیں کاٹی ہیں، بہت دکھ اٹھائے ہیں، مگر میری ماں بہت مضبوط عورت ہے، بہت نڈر، بہت بہادر۔ انہوں نے ساری زندگی بوتیکس کے لیے کپڑے سی کر مجھے کسی قابل بنایا ہے۔ وہ اب بھی یہ کام کرتی ہیں، مگر انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا، وہ اپنے مسئلے کسی سے بیان نہیں کرتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اتنی ہی مضبوط اور بہادر بن جاؤ۔ وجیح مجسمہ اٹھ کھڑا ہوا تو چاندی کا خول چٹخا، سبزہ زار پہ چڑھے ورق میں دراڑیں پڑ گئیں۔ میں چاہتا ہوں تم اچھا سے ایگزام دو اور اگر لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا۔ ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں اور نیم مسکان کے ساتھ اسے جاتے دیکھتی رہی۔ چاندی کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر جھیل کے پانی میں گم ہو رہے تھے۔ چاند اب سرخ نارنجی روشنی کے نقطوں میں ڈر کر بادلوں کی اوٹ میں تیرنے لگا تھا۔ فسوں ختم ہو چکا تھا، حقیقی دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ 6 جون کو جب تک اسرائیل نے سارے قیدی رہا کر دیے، تب تک اسپانجی اور استنبول میں غم و غصے کی فضا چھائی رہی۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے، طیب اردگان کے سخت بیانات اور فلسطینی اسٹوڈنٹس کا تناؤ، اور بھی بہت کچھ ہوا جو ہماری کہانی کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ بہرحال مادی، مرمرا اور فریڈم فلوٹیلا کی پریشانی ختم ہوئی تو سب ایگزامز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ امتحان بھی اسی لمبے اسکرٹ، فل سلیو بلاؤز اور اسکارف سے کیے گئے نقاب میں دیتی گئی اور اب اسے اپنے چہرے کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ کندھے پہ بیگ لٹکائے اور سینے سے فائل لگا کر بازو لپیٹے، وہ سر اٹھا کر بہت اعتماد سے جب اسپانجی کی راہداری میں چلتی تو اسے ٹالی اور اس کی دوستوں کی آوازوں کی پرواہ نہ ہوتی۔ ٹالی ابھی بھی اسے استہزائیہ انداز میں عرب باسی، یعنی عرب باجی، یہ اردو والا باجی ہی تھا، ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا۔ البتہ ٹالی اور فلسطینی لڑکوں کے درمیان فریڈم فلوٹیلا کی کھینچی گئی لکیر ہنوز قائم تھی، گو کہ ڈی جے اپنی دلی خواہش کی تکمیل دیکھنے کے لیے زندہ نہیں تھی۔ 9 جون کو امتحان ختم ہوئے تو الوداعی دعوتوں کا آغاز ہو گیا۔ 50 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس میں سے کچھ آخری مہینے میں دوسرے ممالک جا رہے تھے، جبکہ کچھ ترکی میں ہی رہ رہے تھے۔ وہ عائشہ کے پاس بیوقدہ جانا چاہتی تھی،
مگر وہاں عبد الرحمن تھا اور ابھی کافی تو اسے یاد ہوگی، وہ بدلہ بھی لے گا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ بس چند دن ہیں، پھر وہ پاکستان چلی جائے گی تو نہ وہاں عبد الرحمن ہوگا، نہ آوازیں کسنے والی ٹالی، وہاں اس کے حجاب کی عزت ہوگی۔ پہلی دفعہ اسے تایا فرقان کے نظریات برے نہیں لگے تھے، وہ ٹھیک ہی ارم پہ روک ٹوک کرتے تھے۔ ابا اور تایا کتنے خوش ہوں گے اس کے حجاب پہ، مگر نہیں، اسے ان کی خوشی سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ کسی کی ستائش کے لیے تو یہ سب نہیں کر رہی۔ ستائش کے لیے اگر کوئی حجاب لے تو جلد ہی چھوڑ دے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جس میں ریا ہو ہی نہیں سکتی۔ عائشہ نے اس کی بات پہ ہنس کر کہا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد آج بیوک ادا آئی تھی اور اب وہ تینوں ساحل کے کنارے ایک اوپن ایئر کیفے میں بیٹھی تھیں۔ اس سے قبل وہ ان دونوں بہنوں کے ساتھ حلیمہ آنٹی کی طرف بھی ہو آئی تھی۔ آنٹی، عثمان انکل اور سفیر کے ساتھ کہیں نکل رہی تھیں، بس دروازے پہ ہی کھڑے کھڑے سلام دعا ہو سکی۔ عثمان انکل ویسے ہی تھے، بھاری بھرکم اور خوش مزاج۔ ڈی جے کا افسوس کرنے لگے تو عادتاً بولتے ہی چلے گئے اور بہارے گل برے برے منہ بنا کر سنے گی۔ ایک وہی تھی جو اپنے تاثرات نہیں چھپایا کرتی تھی سفیر سے، البتہ بہارے اور عائشہ دونوں بور نہیں ہوتی تھیں۔ وہ اکثر اس کا ذکر کرتی تھیں اور اب حیا کی سفیر سے سرسری سی ملاقات بھی ہو گئی تھی۔ وہ 23-24 برس کا خوش مزاج سا لڑکا تھا، جیسا کہ یورپ میں مقیم پاکستانی لڑکے ہوتے ہیں۔ اس کی شادی اس کے والدین پاکستان میں زبردستی کرنے کے خواہاں تھے، اور یہ قصہ بہارے اتنی دفعہ دہرا چکی تھی کہ وہ حیا کے لیے اہمیت کھو چکا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا ہوٹل گرینڈ میں کام کرتے تھے اور اس 10 منٹ کی ملاقات میں چند ایک بار سفیر کے لبوں سے عبد الرحمن بھائی ضرور نکلا تھا۔ وہی ستائش، فخر سے نام لینے کا انداز جو ان دونوں بہنوں کا بھی خاصا تھا۔ پتہ نہیں ان سب کو عبد الرحمن میں کیا نظر آتا تھا۔ جانے سے قبل اس نے ایک دفعہ سوچا کہ عثمان شبیر سے پوچھ لے کہ جہاز میں انہوں نے اگلی نشست پہ بیٹھی ترک عورت کو کیا کہا تھا کہ وہ خفگی سے واپس مڑ گئی تھیں، مگر پھر اس نے جانے دیا۔ بعض باتیں ادھوری ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے، اور ریاکاری کی ایک پہچان ہوتی ہے حیا۔ عائشہ کہہ رہی تھی، بعض دفعہ بندے کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے، مگر ایسے کام کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس پہ کبھی ثابت قدمی عطا نہیں کرتا۔ ساحل کے کنارے پر سیاحوں کا خاصا رش تھا۔ بیوقدا استنبول والوں کا مری تھا۔ موسم گرما شروع ہوتے ہی سیاحوں کا رش لگ جاتا تھا۔ بھورے سرمئی پروں والے سمندری بگلے بھی ساحل کی پٹی کے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے۔ بہارے کے ہاتھ میں روٹی تھی اور وہ اس کے ٹکڑے کر کے بگلوں کی طرف اچھال رہی تھی۔ ایک ٹکڑا بھی زمین پہ نہ گرتا، بگلے فضا میں ہی اسے چونچ میں دبا لیتے۔ ثابت قدمی واقعی مشکل ہوتی ہے عائشہ۔ میری ساتھی اسٹوڈنٹ اکثر مجھ پہ آواز کس کر پوچھتی ہیں کہ میں نے اس بڑے سے اسکارف کے اندر کیا چھپا رکھا ہے۔ تم آگے سے کہا کرو خودکش بم چھپا رکھا ہے۔ بہارے نے اس کی طرف گردن جھکا کر رازداری سے کہا، مگر اس کی بہن نے سن لیا۔ بری بات بہارے؟ عائشہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ جب اچھی لڑکیاں کوئی فضول بات سنتی ہیں تو اسے بہت باوقار طریقے سے نظر انداز کر دیتی ہیں۔ بہارے نے اتنی ہی خفگی سے سر جھٹکا اور روٹی کے ٹکڑے توڑنے لگی۔ خیر ہے بہارے، بس جولائی میں واپس چلی جاؤں گی اور وہاں نہ ترک حکومت کی سختی ہوگی نہ اسرائیلی تانے، میں ادھر پوری آزادی کے ساتھ حجاب لے سکوں گی۔ ضرور، مگر خندق کی جنگ میں ایک بنو قریظہ مل ہی جاتا ہے حیا۔ مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے ابرو اٹھائی۔ جواباً عائشہ اپنے خاص انداز میں مسکرائی، جیسے اس کے پاس دکھانے کے لیے کوئی خاص جواہر ہو۔ تم نے کبھی سوچا ہے حیا کہ آیت حجاب سورہ احزاب میں ہی کیوں نازل ہوئی؟ اس کے جواب دینے کے بعد ایک نیا سوال اس کے ذہن پر زور دیا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ شاید اس لیے کہ یہ حکم غزوہ احزاب کے قریب ہی اترا تھا۔ یہ تو سب کو نظر آتا ہے حیا، میں تمہیں وہ سمجھاؤں جو سب کو نظر نہیں آتا؟ یقین کرو یہ گتھی تمہارے پزل باکس کی پہیلیوں سے زیادہ دلچسپ ثابت ہوگی۔ حیا لاشعوری طور پر کرسی پہ ذرا آگے ہوئی۔ بہارے برے برے منہ بناتی روٹی کے ٹکڑے اچھال رہی تھی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی کہ عائشہ سن لیتی اور سب کے سامنے وہ ہمیشہ عائشہ کی وفادار رہتی تھی، لیکن اس نے ایک قدیم لوک کہانی میں پڑھا تھا کہ مرمرا کے بگلے ان کہی باتیں بھی سن لیتے ہیں، سو اس نے دل ہی دل میں ان پھڑپھڑاتے بگلوں کو مخاطب کیا تھا۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے، میری بہن کو لیکچر دینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ کیا تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ اللہ چاہتا تو کسی اور سورہ میں یہ حکم نازل کر دیتا یا اس سورہ احزاب کا نام کچھ اور رکھ دیتا، مگر یہی نام کیوں؟
ایک چھوٹے بگلے نے فضا میں ہی بہارے کا پھینکا ٹکڑا اچکا اور پھر پر پھڑاتے ہوئے اڑ گیا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے اوپر اڑتے دیکھا۔ کیا اس نے سنا تھا جو وہ اس سے کہہ رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہے، احزاب کہتے ہیں گروہوں کو، اور غزوہ احزاب دراصل غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہ سارا واقعہ جانتی ہو کہ کس طرح مسلمانوں نے خندق کھودی، مگر پھر بھی میں تمہیں یہ دوبارہ سنانا چاہتی ہوں۔ میری بہن بور کر رہی ہے حیا کو۔ اگر عبد الرحمن ہوتا تو ادھر یہی کہتا۔ کیا تم نے اب سنا؟ مگر بگلے بس روٹی چونچوں میں دبا کر اڑ جاتے۔ تمہیں پتہ ہے، مدینہ میں یہود کے ساتھ مومنین کا معاہدہ تھا کہ مدینہ پر حملہ ہوا تو مل کر دفاع کریں گے، مگر یہود تو پھر یہود ہوتے ہیں۔ بنو قریظہ یہود کے گروہ نے اہل مکہ سمیت کئی گروہوں کو جا کر اکسایا کہ مدینہ پر حملہ کر دیں، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یوں جب سارے گروہوں نے لشکر کی صورت مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈال دیا تو بنو قریظہ آپ کا اعتماد توڑ کر گروہوں کے ساتھ جا ملا۔ عائشہ سانس لینے کو رکی۔ بہارے بگلوں کو بھول کر روٹی توڑنا چھوڑ کر عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ تب مسلمانوں نے اپنے دشمن کے گروہوں کے درمیان ایک بہت لمبی، بہت گہری خندق کھودی تھی۔ سردی اور بھوک کی تکلیف واحد تکلیف نہیں تھی۔ اصل اذیت کسی حلیف کے دھوکہ دینے کی ہوتی ہے۔ باہر والے تو دشمن ہوتے ہیں، مگر جب کوئی اپنا بیج جنگ میں چھوڑ کر چلا جائے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب یہ گروہ محاصرے سے تنگ آ کر ایک عرصے بعد واپس چلے گئے اور بنو قریظہ خوف کے مارے اپنے قلعوں میں چھپ گئے تو ان کو سزا یہ ملی کہ بنو قریظہ کے ایک ایک مرد کو چن کر مارا گیا کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ جانتی ہو میں نے تمہیں اتنی لمبی کہانی کیوں سنائی؟ کیوں؟ حیا کے بجائے بہارے کے لبوں سے پھسلا۔ وہ اب ساری خفگی بھلائے عائشہ کی طرف پوری گھومی بیٹھی تھی، کیونکہ حجاب پہننا جنگ خندق کو دعوت دیتا ہے۔ گروہوں کی جنگ میں حجابی لڑکی کو دل پہ پتھر باندھ کر اپنے گرد خندق کھودنی پڑتی ہے، اتنی گہری کہ کوئی پاٹنے کی جرت نہ کر سکے، اور پھر اسے اس خندق کے پار محصور رہنا پڑتا ہے۔ اس جنگ میں اصل دشمن اہل مکہ نہیں ہوتے، بلکہ اصل تکلیف بنو قریظہ سے ملتی ہے۔ یہ جنگ ہوتی ہی بنو قریظہ سے ہے، اور خندق کی جنگ کبھی بھی بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ عائشہ خاموش ہوئی تو کوئی سحر سا ٹوٹا۔ حیا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ قرآن کی پہیلی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، مگر شکر ہے میری فیملی حجاب کی بہت بڑی حامی ہے۔ میرا ان سے ساری زندگی نقطہ اختلاف ہی یہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس جنگ میں کوئی بنو قریظہ نہ ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر دعا دی تھی۔ مگر عائشہ، بہارے کچھ کہتے کہتے الجھ کر رک گئی۔ ان دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ قدرے مبہم سے تاثرات کے ساتھ کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا بہارے؟ کچھ نہیں، بہارے سنبھل کر مسکرائی۔ اسے حیا کے سامنے عائشہ کا ہمیشہ وفادار رہنا تھا، لیکن بعد میں تنہائی میں وہ اسے بتائے گی کہ اس نے ابھی پوری پہیلی حل نہیں کی۔ وہ احزاب کی پزل میں کچھ مس کر گئی تھی۔ وہ اصل نتیجہ نہیں جان سکی تھی، اور وہ تو کتنے سامنے کی بات تھی۔ بہارے نے ذرا سا غور کیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں وہ بات بگلوں سے دہرائی۔ کیا تم نے اب سنا؟ کیا تم نے سنا؟ قریب ہی ساحل پہ پھدکتے بگلے نے ریت میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے گردن جھکائی تھی۔ کیا یہ اسبات کا اشارہ تھا؟ بہارے گل سمجھ نہ سکی۔ امتحان کا موسم ختم ہوا تو الوداعی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس نے اب آخری مہینے کی سیاحت کے لیے روانہ ہونا تھا۔ سسبانجی میں ایک دفعہ پھر سے وہی ماحول چھا گیا جو اسپرنگ بریک سے پہلے چھایا تھا۔ روانگی کی تیاریاں، پیکنگ، آخری شاپنگز، نقشے، گائیڈ بکس، صرف وہی تھی جس نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس رات ان کے ڈورم میں پورٹ لک ڈنر تھا۔ سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس اپنے اپنے ممالک کی ڈشز تیار کر کے لا رہے تھے۔ دیسی کھانوں میں بریانی کے علاوہ اسے صرف چکن کڑھائی بنانی آتی تھی، سو انجم باجی کے اپارٹمنٹ پہ ان کے ساتھ مل کر اس نے وہی بنائی۔ نمک مرچ البتہ ذرا تیز ہو گیا تھا۔ چلو خیر ہے، کم بنی ہے تو کم ہی کھائیں گے سب، انجم باجی نے اسے تسلی دی۔ ابھی وہ دونوں ان کے کمرے میں بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ حیا اپنا سیاہ اسکارف ٹھولی تڑے پن اپ کر رہی تھی، جبکہ انجم باجی آئی شیڈ لگا رہی تھی۔ انہوں نے سلک کا نارمل سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ جوڑا اچھا تھا، مگر قمیض کافی چھوٹی اور شلوار کھلی تھی۔ یا تو انجم باجی ذرا آؤٹ ڈیٹڈ تھیں، یا انڈیا میں ابھی تک پٹیالہ شلوار اور چھوٹی قمیض کا فیشن چل رہا تھا۔ پاکستان سے تو وہ عرصہ ہوا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا، مگر کہا نہیں۔ تم آج تو نقاب مت کرو، آج تو پارٹی ہے۔ اسے نقاب اڑستے دیکھ کر انجم باجی ذرا بے چینی سے بولی تھی۔ وہ ذرا چونکی، پھر دھیرے سے مسکرائی۔
پارٹی تو ہے انجو باجی، مگر لوگ تو وہی ہیں جن سے سارا دن نقاب کرتی ہوں، اب اتارا تو کتنا برا لگے گا۔ اس نے بے حد رسان سے سمجھایا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ ہاں یہ تو ہے، اپنے دیسی لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں نا، حجاب پہ آپ کو ویسے اذیت نہیں دیتے جیسے ٹالی جیسے لوگ دیتے ہیں۔ شکر ہے انجم باجی نے دوبارہ اعتراض نہیں کیا، کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ بھی تو ان کے پرانے فیشن پہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اس نے پیشانی سے اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے سوچا تھا، آج اس نے سیاہ سلک بلاؤز اور اسکرٹ کے ساتھ سیاہ اسکارف لیا تھا، پورا لباس سیاہ تھا، بس آستین پہ کلائیوں کے گرد سفید موتیوں کی دوہری لڑی لگی تھی جو مدھم سی چمکتی تھی۔ ڈورم بلاک کے کامن روم میں روشنیوں کا سا سما تھا، کرسیوں کے پھول ویسے ہی بنے تھے جیسے حسین کی سالگرہ کے دن بنائے گئے تھے۔ اس کا جنجر بریڈ ہاؤس اور ڈی جے۔ یورپین لڑکیاں بہت دل سے تیار ہوئی تھیں، شولڈر لیس ملبوسات جو گھٹنوں پر سے اوپر آتے تھے، جیسے وہ ہر دم کوئی نائٹ ہو۔ ایسے میں وہ سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں خاموش سی بیٹھی تھی۔ فلسطینی لڑکے اور حالے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، سو نہیں آ سکے تھے۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی، دل میں عجیب سی ویرانی چھائی تھی جیسے وہ کسی غلط جگہ پہ آ گئی ہو۔ اگر وہ پہلے والی حیا ہوتی تو ایسے تیار ہوتی کہ اسے کوئی نظر انداز نہ کر پاتا۔ وہ موقع کی مناسبت سے ساڑی، اونچا جوڑا اور ہائی ہیلز پہنتی، اور اس نے سر جھٹکا۔ زمانہ جاہلیت کی کشش ثقل آخر مرتی کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں بار بار کھینچتی رہتی ہے؟ حالانکہ وہ قطعاً واپس اس دور میں نہیں لوٹنا چاہتی تھی، وہ تو اس پہاڑی پہ قدم بقدم اوپر چڑھنا چاہتی تھی۔ پھر اب وہ نیچے کیوں دیکھ رہی تھی؟ نیچے تو کھائی تھی، کھانا شروع ہو چکا تھا۔ اسٹوڈنٹس ہنس کے مسکراتے باتیں کرتے پلیٹیں لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ٹالی اپنی ڈش اٹھائے لے آئی تھی، پتہ نہیں گوشت اور گاجر کا کیا ملغوبہ تھا جس کا وہ ایک بہت مشکل سا عبرانی نام لے رہی تھی۔ اس نے بہت خوش دلی سے حیا کے آگے ڈش کو کیا تو حیا نے شکریہ کہتے ذرا سا پلیٹ میں ڈالا۔ ٹالی مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ حیا نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے کانٹے میں گوشت کا ٹکڑا پھنسایا، پھر ایک دم ٹھہر گئی۔ وہ تو نقاب میں بیٹھی تھی، نقاب کے ساتھ وہ کیسے کھا سکتی تھی؟ اسے کیوں بھول گیا کہ وہ نقاب کے ساتھ نہیں کھا سکتی؟ اس نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر وہاں بہت سے لڑکے تھے۔ وہ نقاب نہیں اتار سکتی تھی، کم از کم ٹالی کے اس ملغوبے کے لیے تو نہیں۔ اس نے بے دلی سے کانٹا پلیٹ میں گرا دیا۔ دل کی ویرانی بڑھ گئی تھی، اتنے سارے ایک جیسے لوگوں میں ایک ہی مختلف سی لڑکی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ ان سب میں بالکل مس فٹ تھی، اجنبی، ایلین، کسی اور دنیا سے تعلق رکھنے والی۔ یہ اس کی دنیا نہیں تھی۔ آگے پاکستان میں بھی تو دعوتیں اور تقریبات ہوں گی، وہ تو ادھر بھی مس فٹ لگے گی۔ یوں اس لبادے میں خود کو لپیٹے الگ تھلگ خاموش سی، لوگ تو اسے پاگل کہیں گے، اسے اجنبی کہیں گے۔ اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر خود اس کو سارا منظر بہت اجنبی اجنبی سا لگ رہا تھا۔ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، اوڈ ون آؤٹ، وہ وہی بن چکی تھی۔ گھٹن بڑھ گئی تھی، اسے لگا اگر مزید کچھ دیر بیٹھی تو رو دے گی۔ اسے یہاں سے کہیں بہت دور چلے جانا چاہیے، کسی جنگل میں جہاں وہ اجنبی نہ ہو۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ رستے میں ٹالی دو لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرائی۔ حیا، تم نے اپنے اسکارف میں کیا چھپا رکھا ہے؟ ڈور ناپ گھماتے ہوئے حیا نے پلٹ کر دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، خودکش بم۔ کیا دکھاؤں؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ ٹالی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، وہ اس کے سنبھلنے کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گئی۔ اپنے ڈورم میں آ کر اس نے اس زور سے دروازہ بند کیا اور پھر دروازے سے کمر ٹکائے آنکھیں بند کیے تیز تیز سانس لینے لگی۔ چند ثانیے بعد اس نے آنکھیں کھولی، کمرہ خالی تھا، چاروں ڈبل سٹوری بینکس نفاست سے بنے پڑے تھے۔ وہ اسی طرح دروازے سے لگی زمین پہ بیٹھتی گئی، اسکارف کی پن نوچ کر اتاری اور اسے اپنی میز کی طرف اچھالا۔ وہ کرسی پہ جا گرا، ایک پلو لٹکتا ہوا زمین کو چھونے لگا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے نہیں اٹھی، بس نم آنکھوں سے اسے دیکھی گئی۔ وہ تو کبھی محفلوں کی جان ہوتی تھی، اتنی سحر انگیز کہ اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اب وہ کیسے ایک دم سے اجنبی بن گئی تھی؟ بیپ کی آواز کے ساتھ پاکٹ میں رکھا فون بجا۔ اس نے فون نکال کر ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ میجر احمد کا میسج آیا تھا، کیسی ہیں آپ؟ بس 3 الفاظ۔ شاید اس کے دل نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ بہت ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی سی ہے۔ اس وقت یہ کوئی GPS ٹریکنگ نہیں تھی، وہ وجدان کا تعلق تھا۔
خیال کا رشتہ؟ وہ جواباً ٹائپ کرنے لگی، مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد۔ پیغام چلا گیا، آنسو اسی طرح اس کے چہرے پہ لڑکتے رہے۔ اسے پرانی زندگی یاد نہیں آ رہی تھی، اسے نئی زندگی مشکل لگ رہی تھی۔ احزاب کی جنگ کی یہ خندق تو بہت گہری، بہت تاریک تھی، اس میں تو دم گھٹتا تھا، وہ کیسے اس پہ قائم رہ پائے گی؟ احمد کا جواب آیا تو اسکرین جگمگا اٹھی۔ اس نے پیغام کھولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسلام شروع میں اجنبی تھا، ان قریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، اور سلام ہو ان اجنبیوں پہ۔ اسکرین پہ ٹپ ٹپ اس کے آنسو گرنے لگے۔ او اللہ! اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ وہ کیوں نہیں سمجھ سکی کہ یہی اجنبی پن تو اسلام تھا؟ ایسی ہی تو ہوتی ہیں اچھی لڑکیاں، عام لڑکیوں سے الگ، منفرد، مختلف۔ وہ دنیا میں گم، بے فکری سے کہکے لگاتی، کپڑوں، جوتوں اور ڈراموں میں مگن لڑکیوں جیسی تو نہیں ہوتی۔ اجنبیت ہی ان کی شناخت ہوتی ہے۔ وہ ساحل کی کیچڑ پہ چمکنے والا الگ سا موتی ہوتی ہیں، اجنبی موتی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے، اسے اتنی جلدی ہار نہیں ماننی۔ وہ اسی اجنبی طریقے سے اس دنیا میں سر اٹھا کر سب کے درمیان جیے گی۔ وہ دنیا والوں کو یہ کر کے دکھائے گی، آئندہ وہ کوئی پارٹی چھوڑ کر نہیں آئے گی، وہ پورے اعتماد سے ان میں بیٹھے گی۔ وہ اٹھی اور اپنا اسکارف اٹھایا، پھر فون پہ عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ اجنبی لڑکیوں کو اپنی جیسی ایلین سے زیادہ ان ٹچ رہنا چاہیے، تاکہ جب خندق کھودتے کوئی اپنے دل پہ رکھا ایک پتھر دکھائے تو اسے آپ اپنے 2 پتھر دکھا سکیں۔ السلام علیکم حیا۔ دوسری جانب بہاریں چہکی تھی، میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اچھا، تم کیا سوچ رہی تھی؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کا جوڑا کھولنے لگی۔ نرم ریشمی بال کھل کر کمر پہ گرتے چلے گئے۔ وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی پہلے تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا باکس کھلا یا نہیں۔ ارے ہاں، وہ کھل گیا، مگر اس میں صرف ایک چابی تھی۔ کھل گیا؟ تم نے پہلی بوجھ لی؟ بہاریں ایک دم بہت پرجوش ہو گئی۔ ہاں، میں نے بوجھ لی۔ تو اس باکس کی کیا تھی؟ کون سا لفظ تھا؟ بہاریں کو بہت بے چینی تھی۔ اس نے بھی حیا کے باکس پہ زور آزمائی کی تھی، مگر سب اس کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ ٹاکسم، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ عائشہ اور بہاریں کے کوڈ عموماً کی کہا کرتی تھیں۔ مقفل باکس کی چابی۔ بالوں میں برش چلاتی وہ ایک دم بالکل ٹھہر گئی۔ اس کے ذہن میں روشنی کا کوندا سا لپکا تھا۔ کی؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ بہاریں، میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، ابھی کچھ کام آن پڑا ہے۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور اپنے دراز سے پزل باکس نکالا۔ بہت تیزی سے اس نے سلائیڈز اوپر نیچے کی، ٹاکسم کا لفظ سامنے آیا تو مقفل باکس کھل پڑا۔ مقفل باکس کی کنجی ٹاکسم تھی۔ اندر رکھے کاغذ پہ لکھی تحریر واضح تھی، چابی کے نیچے 2 فل سٹاپس۔ چابی! او خدایا! اسے پہلے کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ پنکی نے کہا تھا توڑ کر کھولنے پہ یہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس نے وہ تحریر توڑ کر کھولنے والے کے لیے لکھی تھی تاکہ وہ سمجھے کہ چابی سے مراد وہ لوہے کی چابی ہے، جبکہ پہلی بوجھ کر کھولنے والے کو علم ہوگا کہ چابی سے مراد ٹاکسم ہے۔ ٹاکسم کے نیچے 2 فل سٹاپ لگانے سے کیا بنتا تھا؟ وہ سوچنا چاہتی تھی، مگر لڑکیاں واپس آ گئیں تو اس کی یکسوئی متاثر ہونے لگی۔ اس نے باکس لیا، اسکارف لیٹا اور اسٹڈی روم میں آ گئی۔ وہاں ان کے ڈورم بلاکس کی 2 ترک اسٹوڈنٹس بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ وہ بھی ایک کرسی پہ آ بیٹھی اور ایک کاغذ پہ لکھا ٹاکسم۔ پھر اس کے نیچے کئی جگہوں پہ نقطے لگا کر دیکھے، مگر کچھ نہیں بن رہا تھا۔ انگریزی حروف میں لکھا، تب بھی کچھ نہیں بنا۔ سنو، اس نے ان دونوں لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ وہ دونوں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگیں۔ ٹاکسم کے نیچے، ٹاکسم اسکوائر کے نیچے اگر ہم فل سٹاپس لگوائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ایک لڑکی الجھ کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ دوسری نے بہت بے نیازی سے شانے اچکائے۔ لگانے سے اگر تمہارا مطلب ٹریول کرنا ہے تو پھر سسلی۔ کیا؟ حیا کو سمجھ نہیں آیا۔ ٹاکسم کے نیچے اگر تم میٹرو لینڈ پہ 2 پورے سٹاپ ٹریول کرو تو سسلی کا سٹاپ آئے گا نا؟ وہ بالکل سناٹے میں رہ گئی۔ اوہو، وہ ٹاکسم لفظ کی بات کر رہی ہے، اصلی والے اسکوائر کی نہیں۔ دوسری لڑکی نے اپنی ساتھی کو ٹوکا تھا۔ جواباً اس لڑکی نے سوالیہ نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ بدقت مسکرائی تھی۔ نہیں، میں اصلی والے ٹاکسم اسکوائر کی ہی بات کر رہی تھی۔ وہ کرسی پہ واپس گھوم گئی اور وہ تحریر پڑھی۔ چابی تلے 2 فل سٹاپس، یعنی ٹاکسم کے نیچے 2 پورے فل سٹاپ۔
فل سٹاپ سے مراد نقطے نہیں بلکہ میٹرو کے سٹاپس تھے، اور لوہے کی چابی تلے 2 نقطے اس نے توڑ کر کھولنے والے کے لیے بطور دھوکے لگائے تھے۔ سسلی، اس نے زیر لب دہرایا۔ سسلی میں اس کی امانت تھی، ڈولی کی امانت جسے میجر احمد نے چھپایا تھا۔ اسے اب کل صبح ٹاکسم کے نیچے پورے 2 سٹاپ تک سفر کرنا تھا۔ میجر احمد کا پزل باکس آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا تھا۔ وہ صبح بہت سنہری، نرم گرم سی طلوع ہوئی تھی۔ وہ ٹاکسم جانے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی گیلے بال ڈرائر سے سکھا رہی تھی۔ وہ کبھی بھی نم بالوں کو سکارف میں نہیں باندھتی تھی۔ سکارف پہننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گندا میلا رہا جائے۔ وہ اب بھی اپنے بالوں کی خوبصورتی کا اتنا ہی خیال رکھتی تھی جتنا کہ پہلے۔ جب تک بال خشک ہوئے، ہالے ایک پیکٹ اٹھائے اندر چلی آئی۔ فلسطینی اسٹوڈنٹس صبح سویرے قطر جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ مجھے تمہارا یہ گفٹ دے گئے تھے، تب تم سو رہی تھی، انہوں نے سب کو گفٹس دیے ہیں۔ اچھا دکھاؤ۔ وہ برش رکھ کر بہت اشتیاق سے پیکٹ کھولنے لگی۔ اندر اس کے تحفے پہ ایک سادہ موٹے کارڈ پہ لکھا تھا، لطیف نے بتایا تھا کہ کل ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ اپنے نقاب کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکی تھی، اس لیے ہم یہ لے آئے۔ اس میں آپ کو کبھی بھوکا نہیں رہنا پڑے گا، من جانب فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ اس کے نیچے ایک سیاہ سلک کا لبادہ رکھا تھا۔ اس نے وہ اٹھایا تو نرم ریشمی سا کپڑا انگلیوں سے پھسلنے لگا۔ سیاہ لمبا عیایا جو حریر کا بنا تھا، وہ عام ریشم کا نہیں تھا بلکہ ذرا مختلف تھا۔ اس میں بہت ہلکی سی چمک تھی، جتنی چائنا سلک کے دوپٹے میں ہوتی ہے۔ آستین پہ کلائیوں کے گرد موٹے موٹے سبز پتھر لگے تھے۔ وہ بادام کے سائز کے تھے اور بالکل زمرد کی طرح لگے تھے۔ سوائے سب سٹونز کی لیس کے سارا عبایا سادہ تھا۔ اس کی سٹول البتہ ریشم کے بجائے کسی نرم کپڑے کی تھی اور ساتھ میں علیحدہ نقاب بھی تھا۔ اسے کارڈ پہ لکھی تحریر کا مطلب سمجھ آ گیا۔ اس علیحدہ نقاب کو، جس میں آنکھوں کا خلا بنا تھا، پیشانی پر رکھ کر سر کے پیچھے پن اپ کرنا تھا۔ یوں نقاب کی سائڈ کھلی ہوتی اور وہ اس سے کھا سکتی۔ یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ انہوں نے ضرور جواہر سے لیا ہوگا۔ وہاں ایک شاپ سے سعودیہ کے امپورٹڈ عبایا ملتے ہیں، یہ وہی ہے، اور تمہارے پاکستانی روپوں میں یہ 10-15 ہزار سے کم کا نہیں ہوگا۔ حالے 27 سے اس خوبصورت عبایا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں گرمی نہیں لگتی۔ پتہ نہیں کیا میکانزم ہے، مگر اس کو تم گرم سے گرم ماحول میں بھی پہنو تو تمہیں گھٹن یا گرمی نہیں لگے گی۔ واقعی وہ بہت متاثر سی عبایا کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا خوبصورت اور باوقار تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ اس نے اپنے لباس پہ ہی اس کو پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بٹن بند کرنے لگی۔ عبایا اس کے قدموں تک گرتا تھا جیسے کسی رائل پرنسس کا ریشمی لبادہ ہو۔ ایک بہت شاہانہ سی جھلک تھی اس میں۔ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ حالے کو کچھ یاد آیا۔ اگر مارکیٹ جا رہی ہو تو مجھے کچھ منگوانا تھا۔ وہ جلدی سے ایک کاغذ پہ کچھ چیزیں لکھنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، لے آؤں گی، اس نے عبایا کی سٹول چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ بس مجھے سسلی سے ایک امانت اٹھانی ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ حالے نے جو میز پہ کاغذ رکھے تھے انہیں لکھ رہی تھی، پھر ناسمجھی سے سر اٹھایا۔ امانت؟ کیا کسی نے تمہارے لیے رکھوائی ہے؟ یہی سمجھ لو۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ چابی ہے تمہارے پاس؟ حالے نے عادتاً پوچھا، اور وہ ہمیشہ باہر جانے سے قبل پوچھ لیا کرتی تھی کہ کون سی شے رکھی اور کون سی نہیں، مگر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ کس چیز کی چابی؟ امانت کی چابی، اس کے بغیر تو نہیں کھلے گی نا؟ حالے، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم امانت کسے کہتی ہو؟ امانت لاکرز کو، تم انہی کی بات کر رہی ہو نا؟ ہم لیفٹ لگیج لاکرز کو لگیج امانت بولتے ہیں نا۔ او، لیفٹ لگیج لاکرز؟ اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ لاکرز جہاں لوگ سامان محفوظ کر کے چلے جاتے تھے کہ بعد میں اٹھا لیں گے۔ اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ چابی کسی لیفٹ لگیج لاکر کی بھی ہو سکتی ہے؟ حالے، وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ تمہیں پتہ ہے سسلی میں امانت لاکرز کہاں ہوں گے؟ اس کی بات پہ حالے متذبذب سی سوچنے لگی۔ سچ کہوں تو میں نے کبھی استنبول میں کوئی پبلک لاکر ٹرائی نہیں کیا۔ عموماً ریلوے اسٹیشنز پہ لاکرز ہوتے ہیں۔ تم سسلی کے سٹاپ پہ دیکھنا، وہاں شاید کوئی مل جائے۔ ٹاکسم کے نیچے 2 پورے میٹرو سٹاپس، وہ جگہ تھی جہاں کوئی امانت لاکر تھا۔ اس نے ذہن میں اس پہیلی کو ڈی کوڈ کیا۔ سسلی کے میٹرو سٹاپ پہ محمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ پرس کندھے پہ لٹکایا بہت پر اعتماد طریقے سے چلتی ٹکٹ کاؤنٹر تک آئی۔ السلام علیکم، مجھے کچھ سامان ڈمپ کرنا ہے، لگیج امانت کس طرف ہے؟ اس نے سرسری انداز میں لاکرز کا پوچھا، اس لیے کہ وہ مشتبہ نہ لگے۔ اس نے یہ بتانا مناسب نہ سمجھا کہ کسی نے اس کے لیے امانت رکھوائی ہے۔
मैडम, यहाँ इस स्टॉप में तो कोई लॉकर नहीं है। क्या मतलब यहाँ कोई लॉकर नहीं है? उसने अचंभे से इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तब से तो स्टॉप पे कोई लॉकर नहीं है, शायद पहले होते हों। आपको पता है 9/11 के बाद यूरोप के बहुत से रेलवे स्टेशन से लॉकर्स ख़त्म कर दिए गए हैं। मोहम्मद तुर्क क्लर्क ने तफसीलन बताया। अच्छा। उसका दिल मायूसी में डूब गया। टॉक्सिम से मेट्रो में सवार होने के बाद वो पहले स्टेशन पे नहीं उतरी, फिर दूसरे यानी सिसली पे उतर गई। टॉक्सिम से मेट्रो लाइन का आगाज़ होता था। मेट्रो एक ही सिम्त में जाती थी, सो वो पूरे स्टॉप्स का इख्तिताम सिसली पे ही होता था। आपको सामान रखवाना है तो मेरे पास रखवा दें, फिर बाद में ले लीजिएगा। वो जाने लगी तो क्लर्क ने बहुत खुलूस से पेशकश की। नहीं, खैर है, मैं उठा लूँगी। उसने शऊरी तौर पे पर्स को ज़रा मजबूत पकड़ लिया। बस मुझे जवाहिर से ज़रा सी शॉपिंग करनी है, मैं मैनेज कर लूँगी। उसकी आवाज़ में वाज़े मायूसी थी। अच्छा, आप जवाहिर जा रही हैं तो फिर आप सामान वहीं रखवा दीजिएगा। बल्कि वो ज़रा सा रुका। जवाहिर में अमानत लॉकर्स होते हैं, वो इंटरेस्ट के करीब ही बने हैं। वाकई? वो झटके से वापस पलटी थी। अमानत लॉकर्स जो चाबी से खुलते हैं? अरे मैम, वो ज़माने गए जब लॉकर्स चाबी से खुला करते थे। सल्तनत तुर्किया अब तरक्की कर चुका है। तुर्क बूढ़े ने फ़ख्र से गर्दन उठाकर कहा। हमारे अमानत लॉकर बार कोड से खुलते हैं। ऑफ कोर्स। हया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। अल्लाह तरक्की याफ्ता सल्तनत तुर्किया को सलामत रखे। बार कोड, उसने समझते हुए सर हिलाया। बिल आखिर उसे सारे ब्रेड क्रम्स मिलते जा रहे थे। सिसली की स्टॉप से एक डायरेक्ट एग्जिट थी जो जवाहिर माल में खुलती थी। वो माल में आई और तेज़ी से उन लॉकर्स की तरफ लपकी जो दाखिली हिस्से के करीब ही बने थे। एक दीवार पे फैले नारंगी लॉकर्स जैसे किचन कैबिनेट्स हों। सब पे एक एक नंबर लिखा था। उसने पर्स से चाबी और बारकोड स्लिप निकाली और पूरे एतमाद से चलती लॉकर्स के करीब आई। वहाँ खड़ा गार्ड बेख्तियार उसे देखने लगा। हया ने वहाँ लॉकर्स की मशीन का तरीका देखा। उसे पहले लॉकर नंबर टाइप करना था। वहाँ बने कीपैड पे उसने 6 हिंसा दबाया। यही हिंसा उसकी बारकोड की रसीद के चारों कोनों में लिखा था। यही लॉकर नंबर हो सकता था। मशीन की स्याह स्क्रीन पे 6 लिखा आया। फिर उसने बारकोड मांगा। हया ने बारकोड वाली तरफ से कागज़ शनाख्त के लिए मशीन के सामने किया। टू टू की आवाज़ आई और स्क्रीन पे सुर्ख अबारत उभरी। बारकोड गलत था। उसने बेयकीनी से रसीद को देखा और फिर मशीन को। शायद कोई गलती हो गई हो। गार्ड अब पूरी गर्दन मोड़कर मशकूक निगाहों से उसे देख रहा था। हया ने जल्दी से मशीन रीसेट की और 6 पे उंगली रखी। फिर बारकोड सामने किया। सुर्ख इबारत फिर से उभरी। कुछ गलत था। गार्ड की नज़रें और बेबसी भरी परेशानी। वो कपकपाती उंगलियों से तीसरी दफ़ा मशीन रीसेट करने लगी तो रसीद हाथ से फिसल कर फर्श पे जा गिरी। वो तेज़ी से उसे उठाने के लिए झुकी। रसीद का कागज़ उल्टा गिरा था। यूं के अल्फाज सर के बल उल्टे नज़र आ रहे थे। चारों कोनों में लिखा 6 अब उल्टा होकर 9 लग रहा था। कागज़ उठाकर उसने गर्दन उठाकर देखा। 9 नंबर लाकर ऊपर वाली कतार में सबसे आखिरी था। कुछ सोचकर उसने मशीन के कीपैड पे 9 पर उंगली रखी। फिर बारकोड सामने किया। बिप की आवाज़ आई और सब्ज रंग की इबारत उभरी। 9 नंबर लॉकर खुल गया था। वो जल्दी से आगे बढ़ी और 9 नंबर लॉकर का दरवाज़ा खोला, जैसे किचन कैबिनेट को खोलते हैं। अंदर एक चौकोर सी तिजोरी रखी थी जो पीछे कहीं से चिपकी थी। ये वो तिजोरी थी जिसकी धात की तहों में शीशे की तय होती है और अगर उसे गलत तरीके से खोलने की कोशिश की जाए तो अंदरूनी शीशा टूटकर तिजोरी को जाम कर देता है। उसने तिजोरी के की होल में वो चाबी डालकर घुमाई। तिजोरी खुल गई। हया ने जल्दी से उसे खोला। अंदर एक छोटी सी स्याह मखमली डब्बी रखी थी जैसे अंगूठी की डब्बी होती है। उसने वो डब्बी मुट्ठी में दबाई और इस एहतियात से अपने खुले बैग के अंदर गिरा दिया कि पीछे खड़ा गार्ड ना देख सके। 2 मिनट बाद वो माल के बाहर खड़ी थी। उसने बैग को मजबूती से पकड़ रखा था। तुर्की और तुर्की एडवेंचर्स, कभी वो इन पे एक किताब ज़रूर लिखेगी। उसने मुस्कुराते हुए सोचा था। फ़िलहाल उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां बैठकर वो आराम से वो डब्बी खोल सके। दफ़तन उसका मोबाइल बजा। आपका सरप्राइज़ बर्गर किंग की पेंट्री में आपका इंतज़ार कर रहा है। ARP। 2 सतूर का वो मुख्तसर सा पैगाम उसको सुन कर गया। कहीं अब्दुर्रहमान जहान के पास तो नहीं चला गया। उसकी निगाहों के सामने जहान का टूटा फूटा रेस्टोरेंट घूमा था। ओह नहीं, वो वापस ज़ीरो ज़मीन मेट्रो की तरफ भागी थी। बर्गर किंग में महमूल का रोश और शोर था। वो करीबन दौड़ती हुई किचन में आई थी।
جہان کہاں ہے؟ اس کے ہوا باختہ انداز پر وہاں شیف لڑکے نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ وہ پینٹری میں ہے، مگر ٹھہریں، آپ ادھر نہ جائیں۔ وہ پینٹری کی طرف بڑھی تو وہ لڑکا سامنے آ گیا۔ مگر میم پلیز، اس کا کوئی مہمان آیا ہے، وہ اندر ہے۔ اس نے کہا ہے کسی کو اندر نہ آنے دوں ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھے دیکھنے دو پلیز، مجھے سیمسٹر کی فیس دینی ہے۔ آپ ادھر مت جائیں، وہ واقعی مجھے جان سے مار دے گا۔ اگر آپ کو اندر جانا ہی ہے تو آپ پچھلی گلی سے چلے جائیں، پچھلے دروازے کی گھنٹی بجا دیجیے گا۔ اور اس کی بات مکمل قبل ہونے سے ہی وہ باہر جا چکی تھی۔ 10 منٹ بھی نہیں لگے اسے پچھلی گلی سے پینٹری کے دروازے تک پہنچتے۔ اگر عبدالرحمن ادھر آیا تو وہ اسے جان سے مار دے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ پینٹری کا روشن دان کھلا تھا، وہ حیا کے چہرے برابر آتا تھا۔ اس سے اندر کا منظر اور آوازیں صاف سنائی دے رہا تھا۔ وہ جو گھنٹی بجانے ہی لگی تھی بے اختیار رک گئی۔ جہان جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے حیا کی طرف پشت کیے کھڑا کہہ رہا تھا، آواز نیچی رکھو، یہ تمہارا ادلار نہیں ہے جہاں میں تمہاری ساری بکواس چپ کر کے سنتا رہوں گا، یہ میری جگہ ہے۔ اس کے مخاطب نے استہزائیہ انداز میں سر جھٹکا۔ سرمئی برساتی آنکھوں پہ اینک اور ناقابل فراموش چہرہ جس پہ چند روز قبل اس نے کافی الٹی تھی، وہ پاشا کا چہرہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ہاں تمہاری جگہ؟ مت بھولو کہ یہ جگہ میں نے تمہیں دی تھی جب تم بیو قدا سے فرار ہو کر چھپنے کی جگہ چاہیے تھی، مگر تم دنیا کے سب سے بڑے احسان فراموش ہو جہان۔ وہ دیوار سے لگی پتھر کا مجسمہ بنی رہے گی۔ استقلال اسٹریٹ کا شور غائب ہو گیا۔ میرا بھی اپنے بارے میں یہی خیال ہے، وہ جواباً کمال بے نیازی سے شانے اچکا کر بولا تھا۔ اور میرے کام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ 48 گھنٹے میں ہو جائے گا؟ نہیں، جہان اسی رکھائی سے بولا تھا۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں، اور دوسری یہ کہ تم اپنے لالچ کے ہاتھوں بے صبرے ہونے کے بجائے تھوڑا انتظار کرو تو بہتر ہوگا۔ لالچ؟ پاشا نے بے یقینی سے دہرایا۔ میرا سب کچھ داؤ پہ لگا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں لالچی ہوں؟ جہان نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تم اپنے جرائم کی سزا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اور تمہیں تمہارے جرائم کی سزا کب ملے گی جہان سکندر؟ وہ لب بھینچے اتنی سختی سے بول رہا تھا کہ جبڑے کی رگیں تن گئی تھی۔ یاد رکھنا، جس دن میں نے زبان کھولی اس دن تم سیدھے پھانسی چڑھو گے۔ جہان بے اختیار ہنس پڑا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں پھانسی چڑھ کر تمہیں ادلار میں عیش کرنے کے لیے چھوڑ جاؤں گا؟ ایسی فیری ٹیل تم ہی گڑھ سکتے ہو۔ پاشا بے ترک میں صاحب یا مسٹر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پاشا بہت تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ایک دفعہ پہلے بھی مجھے دھوکہ دے چکے ہو، میں اس دفعہ تمہارا اعتبار نہیں کروں گا تو نہ کرو۔ اس نے بے نیازی سے کندھوں کو جنبش دی۔ جہنم میں جاؤ میری طرف سے۔ پاشا چند لمحے بہت ضبط کیے اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ روشن دان سے جھانکتے چہرے پہ نگاہ پڑی۔ سیاہ لبادے میں صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جن میں سارے زمانے کی بے یقینی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ وہ جو چہرے پہ ڈھیروں بیزاری لیے کھڑا تھا کرنٹ کھا کر پلٹا۔ حیا اسی طرح ساکت سی روشن دان کے پار کھڑی تھی۔ کیا؟ جہان نے بے یقینی سے دہرایا۔ اسے شاید لگ رہا تھا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ پاشا زیر لب مسکرایا۔ تمہاری بیوی سبانجی یونیورسٹی کی ایکسچینج اسٹوڈنٹس، ڈورم نمبر بھی بتاؤں؟ حیران مت ہو جہان، تم نے پاشا بے کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے۔ میں تمہاری بیوی کو اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ کچھ دن پہلے ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ کیوں مادام، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے آگے بڑھ کر پینٹری کا دروازہ کھولا اور اسے جیسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ ملاقات؟ جہان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے ششدر نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ اتنی ہی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی، بے اعتبار، فریب، جھوٹ۔ حیا، یہ تم اس کو جانتی ہو؟ وہ متحیر سا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ وہ اس سب سے بے خبر تھا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے بمشکل اسباب میں گردن ہلائی۔ وہ انہی بے اعتبار نگاہوں سے پلک جھپکے بنا جہان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اب بتاؤ جہان، میرا کام 48 گھنٹوں میں ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ جہان نے اسے دیکھا، پھر اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے ساتھی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، میں تمہارا کام کر دوں گا 48 گھنٹوں سے پہلے، لیکن اگر تم نے میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہیں استنبول کے کتوں کو کھانے کے لیے لاش بھی تمہاری نہیں ملے گی۔ ایک جھٹکے سے اس نے پاشا کا گریبان چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خون اترا تھا کہ حیا 2 قدم پیچھے ہٹی۔
اس نے واضح طور پہ محسوس کیا کہ پاشا کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ مجھے تمہاری بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میں نے پہلے اسے کچھ کہا ہے نہ اب کہوں گا، مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہے، ہو جائے گا، ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ بہت ضبط سے بولا تھا۔ پاشا نے اپنی برساتی کا کالر ٹھیک کیا اور پھر بنا کسی کو دیکھے باہر نکل گیا۔ حیا ابھی تک بغیر پلک جھپکے جہان کو دیکھتی دروازے میں کھڑی تھی۔ تم اسے کیسے جانتی ہو میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ اس کے قریب آیا تو وہ بے اختیار 2 قدم مزید پیچھے ہٹی۔ وہ رک گیا۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا سنا، مگر تم نے ادھوری باتیں سنی ہیں۔ میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہیں مجھ پہ اعتبار ہے نا؟ میری بات سنو۔ وہ بے بسی سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے اب جہان سکندر کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ ایک دم مڑی اور اسکوائر کی جانب واپس بھاگی۔ وہ اسے پکار رہا تھا، پریشانی سے، بے بسی سے، مگر وہ کچھ بھی سنے بغیر دوڑتی جا رہی تھی۔ میری لینڈ لیڈی نے خوب ہنگامہ کیا۔ میں آج کل اسے چپتا پہ رہا ہوں۔ یہاں کوئی عبد الرحمن پاشا نہیں ہے، یوں ہی کسی نے اپنے بارے میں افواہیں پھیلائی ہوگی۔ جھوٹ تھا، سب فریب تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے حجاب کو بھگو رہے تھے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگتا ہے اعتبار ٹوٹنے میں اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اسے مسلسل فون کر رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ سبانجی واپس پہنچنے تک وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے جہان کی بات سن لینی چاہیے، ایک دفعہ اسے وضاحت دینے کا موقع دینا چاہیے، مگر وہ خوف بے اعتباری کے دکھ سے بڑا تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ پاشا نے اسے مہرے کے طور پہ استعمال کیا، ایک بلیک میلنگ ہتھیار کے طور پہ۔ یہ سب جرم کی دنیا کے ساتھی تھے، کرمنلز۔ اسے ان کے درمیان نہیں رہنا تھا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلی دفعہ اسے استنبول سے بہت ڈر لگا تھا۔ اسے جلد از جلد واپس پاکستان پہنچنا تھا۔ اس کا گھر دنیا میں ان کی واحد محفوظ پناہ گاہ تھی۔ حالے اس سے پوچھ رہی تھی مگر وہ کچھ بھی بتائے بغیر مسلسل بے آواز روتی سامان پیک کر رہی تھی۔ نہ بیو کا دار نہ لندن، اسے اپنا آخری مہینہ پاکستان میں گزارنا تھا۔ پھر جولائی میں 2 دن کے لیے وہ آ کر کلیئرنس کروا لے گی۔ فلائٹ رات کو ملی اور تب تک ہر مرحلے پہ حالے نے اس کی بہت مدد کی۔ سبانجی کو وہ ایسے چھوڑے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سب کچھ ادھورا رہ گیا تھا۔ وہ لڑکا بھی کبھی نہیں ملا جو ڈی جے کی گڈ مارننگ کا جواب دیا کرتا تھا۔ ادھوری یادیں، پورے دکھ۔ اس نے ابا کو مختصر سا بتا کر فون آف کر دیا تھا۔ وہ واقعی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اسے بس جلد از جلد وہاں سے نکلنا تھا۔ ایئرپورٹ پہ بھی وہ بہت پریشان اور چڑچڑی سی ہو رہی تھی۔ جب آفیسر نے اسے لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں رکھنے کو کہا تو وہ اڑ گئی۔ مجھے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا بس۔ یہ اس کا ڈی جے کو ایک آخری خراج تھا۔ جب فلائٹ نے استنبول سے ٹیک آف کر لیا اور مرمرا ان کے قدموں تلے آ گیا تو اس کے دل کو ذرا سکون ملا۔ بالآخر وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا ایڈونچر، بہت ہو گئے پزل۔ وہ چونکی اور پھر جلدی سے پرس کھولا۔ مخملی سیاہ ڈبی اندر محفوظ پڑی تھی۔ وہ سارا دن اتنی پریشان رہی کہ اسے بھول ہی گئی۔ جانے اس میں کیا تھا۔